السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 10ویں پارے میں 2 صورتیں آئی ہیں۔ ایک تو ہے اس میں سورہ انفال، تھوڑا حصہ 9ویں پارے میں بھی ہے، اور دوسری صورت جو سورہ توبہ ہے۔ انشاءاللہ ان 2 صورتوں میں 10ویں پارے میں جو اہم مضامین آئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ معزز حاضرین، سورہ انفال شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال۔ ترجمہ یہ ہے یسألونک کا، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں بار بار۔ کس کے بارے میں؟ مال غنیمت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی جو آیتیں اتری ہیں، غور سے سنیے بات یہ، قرآن کریم کی جو آیتیں اتری ہیں ان کے اترنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو کیا ہے، جب بھی صحابہ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ جواب کے طور پر آیتیں اتارتا تھا۔ سوال کرتے، جواب کے طور پر آیتیں اترتی تھیں۔ اسی قبیل سے یہ سورہ انفال کا بھی جو ہے ابتدائی حصہ ہے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا۔ اچھا، قرآن کریم کی بعض صورتیں اترنے کی دوسری قسم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بتانے کے لیے بھی آیتیں اتارتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ معزز حاضرین، ہم سورہ انفال میں داخل ہونے سے پہلے یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے امتوں پر غنیمت کو جو مال تھا اس سے فائدہ اٹھانا ناجائز تھا۔ مال غنیمت کسے بولتے؟ مسلمان جا کر کسی سے لڑے تو کفار جو ہار جاتے ان کا جو بچا ہوا جو مال ہوتا وہ مسلمان لے لیتے، اسے بولتے مال غنیمت۔ یہ مال غنیمت پہلے کیسا ہوتا؟ جنگوں میں ملتا تو ایک جگہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آ کے اسے جلا کے ختم کر دیتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی بنائے جانے کے پہلے کا مرحلہ یہ ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر لڑی، حضرات صحابہ کرام کو بدر میں آئے ہوئے مال سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ بولے مال غنیمت سے فائدہ اٹھا سکتے، بعض نے کہا نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہی کہا، یہ لوگ مال غنیمت کے حلال و حرام ہونے کے حکم کے بارے میں آپ سے آ کر پوچھتے ہیں، آپ بتائیے اس کی تقسیم کرنے والا اللہ ہے، اس کی تقسیم کرنے والا رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخری میں آ کر کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ لوگو، یہ مال غنیمت تمہارے سے پہلے لوگوں کے لیے پتہ نہیں جائز تھا یا ناجائز تھا، آسمان سے آگ آ کر اس کو ختم کر دیتی تھی، مگر تمہارے لیے مال غنیمت پورے کا پورے حلال ہے، تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو میرے سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ 5 چیزیں مجھے دی گئیں، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم وانہا لم تحل لأحد من قبلی۔ مال غنیمت میرے سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے حلال فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو سورہ انفال ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورۃ بدر بھی کہا ہے۔ اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی جو 17 رمضان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے بارے میں پورا اس میں ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑیں، کتنے جنگیں لڑیں؟ یہ جنگیں شروع ہوتی ہیں بدر سے، ختم ہوتی ہیں تبوک پہ۔ کتنی تھیں؟ بعض نے کہا 21، بعض نے کہا 23، بعض نے کہا 25، بعض نے کہا 27، بہرحال وہ 20 سے زیادہ تھیں۔ یہ پہلی جنگ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی۔ معزز حاضرین، آج غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، دوبارہ نبی تلوار اٹھا کے کافروں کو مارتا ہے، ایسا اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی اس میں آپ نے کبھی پہل نہیں کی، بلکہ ان تمام جنگوں میں ماحول بنانے والے کفار و مشرکین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں اسباب پیدا نہیں کیے، وہ لوگ شرارت کر رہے تو شرارت کا جواب دینے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اور یہ بدر کا معاملہ بھی کیا، یہ بدر کیا بولے تو
مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ایک وادی کا نام ہے بدریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اچھا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، غور سے سنیے، کفار قریش کیا کرتے تھے؟ مکے سے تجارت کرنے کے واسطے شام کو جاتے تھے۔ شام کو کیا بولتے؟ سیریا جاتے تھے۔ وہ شام کو جا کے واپس جو ہے مدینے سے ہوتے ہوئے مکہ واپس جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے میں جب تک ہم رہے ہمارے خلاف ماحول تھا، اب جب مدینہ آئے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ مال جمع کر کے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، دعوت توحید کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے بدتر وہ پیسہ ہے جو اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ میں تو آج سمجھتا ہوں اسلام کے خلاف آج اتنا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں خیر کے معاملے میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے ہوں گے لوگ، اتنا زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں آگے فرماتا ہے جو بھی لوگ اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، توحید کے خلاف، قرآن کے خلاف جو بھی پیسہ خرچ کریں گے، خرچ کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ جو مال اسلام کے خلاف خرچ کیا جائے گا اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے اوپر ایک رکھ کے جہنم میں جمع فرمائے گا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ دیکھو یہ لوگ مال زیادہ جمع کر لے کے ہمارے اوپر سے گزر رہے ہیں، ہمیں ان کو جا کے ان کو روک ڈالیں گے۔ کیوں روکیں گے؟ ان کے پاس مال رہا تو نا یہ لوگ شرارت کرتے، اگر ان کا مال ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ ان کو اسلام کے خلاف شرارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نکلے، کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو ہتھیار نہ تو گھوڑے، بولتے بدر میں صرف 6 گھوڑے تھے، صحابہ اکرام کتنے؟ 300۔ ذرا تصور کیجئے ایک بائی پر 4 جنے بڑھ گئے تو کیا بیلنس ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ایک 6 اونٹوں پر یا 6 گھوڑوں پر 313 صحابہ کیسے گئے ہوں گے؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرات صحابہ اکرام بھی نکلے، اور ایسے وقت میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار ہیں، چیچک اسے ماتھا بولتے، وہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ کن کی بیٹی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ، اور رقیہ کی شادی عثمان سے ہو کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہہ دیا عثمان اپنی بیوی کی عیادت کرتے رہو، تیمارداری کرتے رہو، میرے ساتھ مت آؤ۔ وہی تیمارداری کرتے رہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سارے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اسلام جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگ لڑنے جاتے ہیں، جنگ کے دوران ہی آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے مشقتیں برداشت کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ جیت کر واپس آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رقیہ کو دفن کر کے واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے واپس آنے کے بعد عثمان سے کہا، اے عثمان اگرچہ تم جو ہے بدر میں نہیں آئے لیکن بدر میں شریک ہونے کا پورا ثواب ملے گا۔ معزز حاضرین، یہی وہ جنگ بدر ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اور کئی جگہ بھی فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ بدر میں 313 صحابہ اکرام، 310 یا 300، لیکن سامنے کون؟ 1000 کا لشکر، ان کے پاس کیا تھے؟ 100 اونٹ لے کر آیا، اور کیا؟ گانے والیاں، شراب سب لے کے ابو جہل لایا، بولا چلو لڑائی نہیں ہوئی تو بھی چلتا، جا کے انجوائے کر کے آئیں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر حضرات صحابہ کرام پر جو انعامات فرمائے، ان انعامات کا سورہ انفال میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جنگوں میں فرشتے اتارے تھے، یہ یاد رکھنا اب یہ اللہ تعالیٰ نے 4 جنگوں میں فرشتے اتارے۔ کون سے بولے تو ایک تو ہے بدر، دوسرا ہے احد، تیسرا ہے یہ خندق۔ تو اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے چوتھا ہے حنین۔ یہ 4 جنگیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا۔
فرشتے آئے، حقیقت میں آئے، بلکہ حضرات صحابہ کرام نے فرشتوں کو بھی دیکھا، اور یہ کام کرے تو اس کا سپروائزر بھی رہتا۔ ویسے فرشتوں کے سپروائزر کون؟ جبریل علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ عباس رضی اللہ عنہ بولتے، میں جبرائیل کو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھا، وہ سارے فرشتوں کی ماشاءاللہ نگرانی کر رہے ہیں۔ کتنے فرشتے اترے؟ 3000 فرشتے اترے تھے ماشاءاللہ۔ اور وہ کیسے تھے؟ وہ خاموش دیکھ لے کو، تماشا دیکھ لے کو نہیں کھڑے تھے، فرشتے اتر کر کیا کرے دیکھو، فرشتے اتر کر کیا کرے، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مار مارتے، ایک مار بھی اور وار بھی بیکار نہیں ہوا۔ صحابہ کرام ساتھ ساتھ لڑتے تھے، ساتھ ساتھ میں لڑتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مٹی اٹھا کے پھینکی، ایسی جتنی بار پھینکی وہ مٹی جا کے برابر کفار و مشرکین کی آنکھوں میں برابر گزری، ایک نشانہ بھی نہیں چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جنگ میں موجود تھے، اور کیا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اتارا تو کیا کہا، اے فرشتوں وَضْرِبُوا مِنْهُ، ان کے گردنوں پر مارو، یہ انگلیوں کے جو پور دکھتا اس پہ مارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حکم دیا، جب بھی صحابہ کرام تلوار اٹھاتے مارنے، ساتھ میں فرشتہ کے برابر اس کو مکمل طور پر وار لگا دیتے تھے۔ معزز حاضرین، فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ فرشتے کیسے تھے؟ علماء صحابہ کرام بولتے، میں نے فرشتوں کو ہری پگڑیاں بنتے ہوئے دیکھا، ایسے ہی روایتوں میں آتا ہے۔ بہرحال فرشتوں کا نزول ہوا، یہ سب سے بڑا انعام۔ دوسرا بڑا انعام کیا تھا غزوہ بدر میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ذکر کیا، سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں۔ کیا ہے؟ اب 300 ہیں لوگ، یہ سامنے کتنے ہیں؟ 1000 ہیں۔ اگر یہ 300 لوگ 1000 کو دیکھے تو ڈریں گے نا۔ اللہ کیا کیا، یہ کافروں کو مسلمانوں سے کم کر کے دکھایا۔ جب مسلمان ان کو دیکھتے تو ماشاءاللہ 150 نظر آتے، اللہ اکبر، کیسے تھے دیکھو۔ اور جب وہ کافرہ مسلمانوں کو دیکھے تو 2000 نظر آتے، اپنے سے زیادہ، حالانکہ کیمرہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ، جب انسان بندہ اپنے ایمان میں پرفیکٹ رہتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے، تو کیسے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں صحابہ پر اونگ اتاری۔ آپ پوچھیں گے اونگنا تو بری بات ہے نا، حضرت یہ کوئی بھی آدمی میدان جنگ میں جا کے سویا تو آپ لوگ بولیں گے کیا اللہ تعالیٰ اونگ اتارا؟ بولے تو اللہ تعالیٰ اونگ کیوں اتارا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 300 صحابہ، ان کے پاس تلوار بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈر ہیں، ان کے نفس میں خوف ہے۔ ہمارے سامنے 1000 لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے جنگ کے پورے وسائل ہیں، ہمیں کیسا لڑیں گے بول کے ان کو جو خوف تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اونگ اتارا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھو میں میدان بدر میں بھی احد میں بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لیتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اونگ اتاری۔ جب اونگ اتاری تو بولتے ہیں جب اونگ رہا تھا میدان جنگ میں تو تلوار گرنے جاتی، اور جب اونگ چلے گئی تو میں نے اپنے تلوار کو تھام لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مکمل طور پر جو ہے چیزیں اتاری۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھی اتاری۔ آپ جانتے ہیں گاڑی لے کر بالوں میں گئے تو کیا ہوتا؟ بالوں میں چک پھنس جاتی، وہ پوری ریتیلی زمین عرب کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہیں، گھوڑے کے پاؤں پڑے تو اندر چل جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی، اور آپ سے یہ سن کر تعجب کریں گے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے علاقے میں بارش برسائی، کافروں کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی۔ بارش ہوئی تو کیا، صحابہ کرام رات میں جنوبی ہو گئے تھے، صبح میں اٹھ کر نہائے، اور جب بارش ہوئی تو ماشاءاللہ پوری بالوں میں جم کر لڑنے کا مکمل طور پر ان سب کو موقع ملا۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنگ میں مسلمانوں کے لیے جیت تھی، اس کے کیا اسباب تھے؟ اس کا پہلا سبب تھا، ان کو نہ اپنے گھوڑوں پر بھروسہ تھا، نہ ان کو اپنے تلواروں پر بھروسہ تھا۔ اگر تب بھروسہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور جو آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور میں سمجھتا ہوں قیامت تک مسلمان اور کفار کے درمیان میں جو بھی جنگ ہوگی، انشاءاللہ بدر کی یہ جنگ کبھی نہیں بھلائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدر کے دن کو فرقان سے تعبیر کرتے ہوئے کہا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ ٹھیک ہے، یہ جنگ
ہم آپ کو بتائے جب بھی مسلمان اور کفار کا مقابلہ ہوا تو یہ جنگ کا ہمیں مکمل طور پر مطالعہ کرنا ہے. کیوں کرنا؟ قادسیہ ایک جنگ ہوئی، قادسیہ ایک جنگ ہے، اس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا کے سامنے دیکھے تو دشمنوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، حد نگاہ تک ہم نہ جو ہے جو کون دشمن نظر آ رہا ہے، ڈر ہو جا رہا ہے، ہمیں یہ لاکھوں لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ بولے تو بعد میں حضرت سعد کیا بولتے؟ ہم نے سورہ انفال کا مطالعہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامانی کی حالت میں حضرات صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کی تھی. ماشاءاللہ اس سورت کی برکت کا نتیجہ تھا سورہ انفال پڑھ کے جا کے لڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قادسیہ میں مسلمانوں کو مکمل طور پر کامیابی دی. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ اور ایک بات بھی مکمل طور پر بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طریقے سے تکلیفیں دی. کیا بولے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کیا بولے؟ اسے نکال ڈالو مکے سے، یا نہیں تو اسے باندھ کے ڈال ڈالو، یا نہیں تو اسے قتل کر ڈالو. اور ایک جگہ تھی مکے میں، وہ جو ہے بلڈنگ کا نام تھا دار الندوہ، وہاں جمع ہو کر سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو سازشیں کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، آپ کو بیڑیاں پہنانے کا منصوبہ بنایا گیا، آپ کو نکلنے کا منصوبہ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سازشیں کرتے رہو، ہم تدبیر کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی. اور اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی، اگر تم زندگی کے ہر میدان میں اور خصوصاً میدان جنگ میں اگر جم کر رہنا چاہتے ہو تو چند اسباب تمہیں مکمل طور پر اپنانا ہوگا. آج دیکھیے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم حضرات میڈیا پہ آ کے کیا آگے بولتے رہتے، ہم اسے سن لے کے صحیح سمجھ جاتے، لیکن مسلمانوں کے اندر نہ سیاسی بصیرت ہے اور ان کے بات میں نہ کوئی وزن ہے. ہمیں حالات کا اچھے سے جائزہ لے کر مکمل طور پر امت کی رہنمائی کرنا چاہیے. اگر آپ دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر ہر چیز کا ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا. دیکھو جب تک امت شرک سے، بدعت و خرافت سے توبہ نہیں کرتی، امت کی بات میں ہرگز وزن نہیں آ سکتا. ایک تو پہلی بات. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی فرماتا ہے، کیا کہا؟ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تم دشمنان اسلام کی نظر میں وزندار بن جاؤ گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ. اگر ہم سب مل کے اللہ کی اطاعت کرتے تو ہمارا ایک وزن ہوتا نا. ایک موٹی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. دیکھو ہم میں سے کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ داڑھی مکمل طور پر شیو کر لیتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو داڑھی کو خوبصورت بناتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کو ٹرم کرتے ہیں. یہ اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ایک معمولی سی سنت کو ہم نے کہاں دیکھا؟ دیکھو داڑھی کتنی بہترین چیز ہے، ہم پیسے دے کے کٹا کے حجام کے پاؤں تلے اسے روننے رکھتے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. لہذا اللہ کی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جب تک کرتے رہیں گے ہمارا دشمنوں کے سامنے کبھی وزن پیدا نہیں ہوگا. یہ حضرت صحابہ کرام کو دیکھو کیسا وزن تھا ان کا. ابو بکر عمر ایک بات بولتے تھے کیسے وزن ہوتا تھا. اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ. اور اسی طریقے سے اگر ہمیں زندگی کے ہر میدان میں اگر ہم ثبات قدمی چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا. آپ سے بولتے نماز میں کندھے سے کندھا، پیر سے پیر ملا کو کھڑے ہو، بولا تو یہ فرض نہیں ہے، یہ حالانکہ فرض ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جو آدمی نمازوں میں اپنی صفوں کو درست نہیں کرتا گنہگار ہوگا. ایسے ہی الفاظ آئیں. لہذا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. اور دیکھو اگر ہم میدان زندگی میں جم کر رہنا چاہتے ہیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں لڑ لینا. اللہ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا. آپس میں مت لڑو. آج کتنا لڑتے ہم لوگ، آج ہم آپس میں اتنا لڑ لیتے فلاں مسئلے میں. دشمن سے لڑنے کے بعد ہمارے لیے حوصلہ ہی نہیں. ہماری اپنی پوری توانائیاں، صلاحیتیں، طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں صرف ہو رہی ہیں، تو ہم دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ اب دیکھو کیسا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلاف تھا نا. آپ جانتے ہیں نا، ذرا اختلاف تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کے درمیان میں جو اختلاف تھا اس کو ہر جگہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. جب دونوں کی لڑائی ہونے جا رہی تھی، کیا بولتا؟ دیکھو باہر سے روم
رومی بادشاہ خط لکھتا، کسے خط لکھتا؟ معاویہ کو. کیا بولتا؟ اے معاویہ، اگر تم علی سے لڑنا چاہتے ہو میں تم کو لشکر دینے تیار ہوں. دیکھو دونوں کے درمیان میں پائے جانے والے اختلافات کو دشمن کیسے فائدہ اٹھاتا ہے. کیا بولتا؟ میں تم کو لشکر دینے تیار ہوں علی کے ساتھ لڑنے کے لیے. لیکن یہ بات نہیں سنی آج کے شیعہ اور رافضیوں نے. ماشاءاللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ بڑے حلیم، بڑے بردبار، اتنے بردبار تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے خوارج شیعہ فل گالیاں دیتے ان کے سامنے آ کے. معاویہ خاموش بیٹھے رہتے، آخری میں پوچھتے کہتے بول کو ختم ہو گیا کیا؟ ختم. بس ایسے حلیم تھے. انہوں نے اپنے حلم و بردباری سے پورے گمراہ فرقوں کو مکمل طور پر سنبھالا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا دیکھو، وہ رومی بادشاہ سے ایسے ہی کہا، خط لکھا، اے رومی کتے، الفاظ ہیں یہ تاریخ میں، اے رومی کتے تم ہمارے درمیان میں پائے جانے والے اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج دیکھو شیعہ یہ معاویہ کے خلاف کتنا بولتے، مگر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہم کے درمیان کتنی محبت اسی سے مکمل طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں میدان زندگی میں جم کر رہنا ہے تو اللہ کا بھی ذکر کرنا. دیکھو میدان جنگ میں انسان جب جاتا نا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر تم اپنے پیر زمین پر جما کر رکھنا بولے تو تمہارے جسم میں روحانی طاقت ہونا، اور وہ روحانی طاقت اللہ کے ذکر سے ہی آ سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یہ بات بھی سورہ طٰہٰ میں آگے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب موسیٰ و ہارون، غور سنیے بات یہ، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ و ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ و ہارون میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا. موسیٰ جاتے وقت ذرا ڈرے، ہارون بھی ڈرے. اللہ تعالیٰ بولا دیکھو اگر اللہ کا ذکر کرے تو ماشاءاللہ فرعون کے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے. ماشاءاللہ ویسے ہی ہوا. موسیٰ و ہارون علیہم السلام ڈٹ کر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے. قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، فرعون کیا بھی سوالات کیا تو ماشاءاللہ موسیٰ کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ موسیٰ نے ایسے جوابات دیے جس کی وجہ سے فرعون کے منہ پر تالا لگ گیا. قرآن مکمل طور پر ہمیں بتاتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں میدان زندگی میں جم کر رہنے کے لیے آپس میں ایمانی رشتے کو بھی مکمل طور پر مضبوط رہنا چاہیے. یہ بات آپ کو بتا دیں، دیکھیے الحمدللہ ہم مسلک اہل حدیث کے حامل ہیں، ٹھیک ہے، ہم قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے، منہج صحابہ کو مانتے، لیکن یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی کلمہ کو بھائی ہے، وہ کیسے بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. لہذا اس سے تعلقات رکھنا، اس کی ہدایت کی فکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ذرہ کون تو بھی قرآن حدیث سے ہٹاتا اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا دشمن. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ کو. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے موسیٰ سے، اے موسیٰ جا کر خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس نرمی سے بات کرنا. جب فرعون کے سامنے جا کے نرمی سے بات کرنا بولے تو ہمارا کلمہ گوئی بھائی اگر جو ہے بگڑا ہوا ہے، ہمیں نرمی سے محبت سے جب تک نہیں سمجھائیں گے ہمارے اندر ایمانی اخوت مکمل طور پر پیدا نہیں ہوگی. معزز حاضرین، سورہ انفال کے شروع میں اللہ تبارک اور ایک بات بتائی، اس کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اس آیت کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جیسا کہ علماء نے کہا الایمان یزید و ینقص. اچھا ایمان بڑھتا کیسا ہے؟ ایمان کو بڑھانا بولے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تو پہلے چارجر جا کے لگاتے آپ، فل ہونا ہو، یا نہیں تو ایسا چارجر خریدتے جلدی چارجر ہو جانا ہو. اسی طریقے سے ذرا ایمان کی بیٹری کو بھی ذرا چارج کرو. کیسا؟ ایمان کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے ایمان میں اضافہ کرنا تو کیا کرنا؟ ایمان میں اضافہ کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بدعت و خرافات میں پڑھ کر، مسجد سے دور ہو کر، قبرستانوں میں ادھر ادھر جا کے مکمل طور پر رہتے ہیں، مزاروں میں، عروسوں میں، قوالی کے پاس جاتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے. اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، پہلی چیز. دوسری، اس طریقے سے اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو. آج کا نوجوان
کیوں غیر مسلم لڑکیوں کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے؟ کیوں لو میرج کر رہا ہے؟ کیا یہ اسباب ہم نے اپنے نوجوانوں کے بارے میں کبھی سوچے؟ ہمارے امت کے نوجوانوں میں اللہ کی صحیح محبت نہیں ہے، اس وجہ سے لڑکیوں کی غلط محبت آتی ہے، بچہ لو میرج کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم بچپن میں اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھائے ہوتے، ہمارے بچے مرتد ہو کر غیر مسلموں کے ساتھ نہیں جاتے۔ اور اسی طریقے سے ایمان میں اضافے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دل و جان سے پڑھیں گے نا، ماشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوتا۔ ایمان میں اضافہ کب ہوگا؟ جب بندے کے اندر اللہ پر جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا ہی اس کو محسوس کرے گا۔ اسی طریقے سے اپنے ایمان میں اضافے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آج بڑا افسوس کی بات ہے، امت میں سیرت سے متعلق سنجیدگی ہے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ایک 25 سال کے نوجوان کو پوچھو نبی کا نام کیا بولو تو کیا بولتا معلوم؟ نبی بھی رسول بولتا۔ نبی کا نام احمد بھی نہیں معلوم، محمد بھی نہیں معلوم، نہ حاشر معلوم، نہ ماہی معلوم، نہ یہ معلوم۔ اگر نبی کا نام نہیں معلوم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا معلوم ہوں گے؟ اگر سیرت جاننا ہے تو آسان بات ہے، الرحیق المختوم کتاب دیکھیں ہم سیرت کی، اس سیرت کی کتاب کو رکھ کر بعض علماء نے 350 سوالات بنائے ہیں۔ الرحیق المختوم سے 350 سوال بنائے، وہ کتاب مکتبۃ الفہیم چھپی ہے، وہ کتاب لاؤ اپنے بچوں کو یاد کرو۔ پہلا سوال، تمہارے نبی کا کیا نام ہے؟ تمہارا نبی کا نام محمد ہے۔ تمہارا نبی کا دوسرا نام بتاؤ۔ ہمارا نبی کا دوسرا نام محمد ہے۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ یہ چیز اپنے بچوں کے دماغ میں، بھیجے میں، گوشت میں، ہڈیوں میں، خون میں جب تک نہیں ڈالو گے، غلط قسم کی محبتیں کبھی ہمارے نوجوانوں کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ اسی طریقے سے ایمان میں اضافے کے لیے صحابہ کی سیرت پڑھنا۔ آج ہم کیا کرتے؟ فلمی ستارے، ویکیپیڈیا، اس میں پتہ نہیں بلا بدتر سب پڑھتے رہتے۔ صحابہ کی سیرت پڑھو، اور یاد رکھو میرا اپنا خود تجربہ ہے، 1000 اسلاف کی مثالیں پیش کرو، ماشاءاللہ صحابہ کی مثال پیش کرنے سے سامنے والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کا ذکر آ رہا ہے، لہذا صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اسی طریقے سے ایمان میں اضافے کے لیے نیک لوگوں سے دوستی کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بے نمازی سے دوستی کرتے، گٹکا کھانے والے سے دوستی کرتے، داڑھی کاٹنے والے سے دوستی کرتے، پینٹ جھاڑنے والے سے دوستی کرتے۔ دوستی کس سے کرنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن سے دوستی کرو۔ جو ایسا ہو تمہارا دوست، اگر تم بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ، اگر تم اللہ کے نافرمان ہو تو فرما بردار بن جاؤ، اگر تمہارے دل میں نبی کے بارے میں بغض و عداوت ہے تو نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے ایمان میں اضافے ایک آخری سبب، ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں ہم، اے اللہ میرے بچے کو 10 میں پاس کرا دے، اے اللہ میرے بچے کو MBBS کی سیٹ دلا دے، لیکن کبھی اللہ سے یہ نہیں بولتے اے اللہ تو میرے ایمان میں اضافہ کر دے۔ اور یاد رکھیے جب بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم آپ سے بولتے ہیں آپ کا BP لو ہو گیا، سمجھو ڈاکٹر دوائی دیا تو کیا کرتے ہیں؟ دوا کھانے کے بعد پھر جا کر BP ٹیسٹ کرتے۔ اس طریقے سے اپنے ایمان کو بھی کبھی ٹیسٹ کرو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا، خوشی ہوتی۔ اور اسی طریقے سے جب بیٹری فل ہوتی کبھی خالی بھی ہوتی، وہ لو بھی ہوتی۔ اچھا ایمان میں کمی کیسے آتی ہے؟ سنو، شرک سے ایمان میں کمی آتی ہے، نبی سے محبت نہ کرنے میں جو ہے یہ ہوتا ہے، صحابہ کے راستے پر نہ چلنے سے ایمان میں کمی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کے ایمان میں کمی کب آتی ہے بولے تو بندہ گناہ کبیرہ کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک صحابی ہیں، وہ اپنے غلام اکرمہ کو سمجھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا میری طرف دیکھیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جب زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے۔ ایسے آپ نے اشارہ فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب شراب پیتا ہے ایمان کی طہارت رخصت ہو جاتی، آپ نے ایسے اشارہ فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ اور جب وہ
چوری کرتا ہے ایمان ایسے نکل کے چلا جاتا ہے. ایسے مثالوں سے سمجھاتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اکرمہ غلام سے کہا فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ، کہا جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان لوٹ کے آ جاتا ہے. ایسے 2 انگلیوں کو یہ کے اندر داخل کر کے بتائے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا؟ اگر ہم نماز چھوڑے ہمارا ایمان کم ہو جائے گا، اگر ہم چغل خوری کریں گے ایمان کم ہو جائے گا. جتنے گناہ کبیرہ ہیں، غیبت کرے، ٹخنے کے نیچے پینٹ لٹکائے، داڑھی مڑائے، یہ جتنے ایسے چیزیں ہیں ایمان کم ہوتے ہی جاتا. ایمان کم ہوا تو ایمان کے بڑھانے کی بھی مکمل طور پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی باتیں بتائی، ہم اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. ایک بات یہ غزوہ بدر ہوئی، 70 سرداران قریش مار دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نصرتیں آئی معلوم. یہ نبی اپنی امت کے لیے رات بھر دعا کرتے رہا ایک درخت کے نیچے. رات بھر اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کرتے رہے. کیا کیا الفاظ معلوم نبی کی زبان پہ آئے؟ اللہ یہ جو تیری مٹھی بھر جماعت ہے، اگر تو ان کو شکست دے دے گا تو تیرے کلمے کا بول بالا والا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی ایسا دعا کرتے. ہم جب دعا کرتے ایک طرف دیوار کی طرف دیکھتے، ہم دعا کرتے آدمیوں کی طرف دیکھتے، فین کو دیکھتے، ہمیں آنے والا کال کاٹتے. اللہ کے نبی ایسے غفلت والے دل سے دعا نہیں کرتے تھے. جب دعا میں لگتے اللہ سے نیٹ ورک ایسے لگتا، اللہ کے نبی جو چادر اوڑے ہوئے تھے چادر نیچے گر جاتی ہے. ابو بکر پیچھے سے آ کر بولتے یا رسول اللہ آپ کی چادر نیچے گر گئی، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے جتنا دعا کریں انشاءاللہ کل صبح میں اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ ہے وعدہ پورا کر کے رہے گا. اچھا صبح ہوئی، جبرائیل آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے بدر کے میدان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جا کے کیا بولے جا رات بھر اپنی امت کے لیے تڑپے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. کیا کرے آ کر اللہ کے نبی سے بولے اے محمد یہ دیکھو یہ پوری پلاننگ ہے بدر کے میدان کی، کون کون کافر کہاں گرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا. اور وہ ابو جہل جو اللہ کے نبی کا ناک میں دم کرتا تھا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کو مارتا ہے. ایک تھے معاذ، دوسرے تھے معوذ. ان دونوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو جہل کو ذرا بتاؤ. انہوں جا کے بولے اشارہ کرے وہاں ہے دیکھو یہ دونوں بچے جا کے مارے ماشاءاللہ. وہ ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک میں دم کرتا تھا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا ماشاءاللہ 2 چھوٹے بچے مکمل طور پر اس کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا بدر کی جنگ میں جو ہے 70 لوگ کیا ہوئے مار دیے گئے اور 70 لوگوں کو اس میں مکمل طور پر جو ہے یہ کر دیا گیا تھا، کیا قیدی بنا کر لایا گیا تھا. اور آپ جانتے ہیں آج دنیا کے قید خانوں میں بڑے بڑے جیل میں بہت تکلیف دی جاتی ہے، ایسی تکلیف دی جاتی. اگر میں آپ کے سامنے بولوں تو آپ میں سے ہر ایک کو آنکھوں میں آنسو آئیں گے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں قیدی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے کتنا اچھا سلوک کیا. وہ پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں سے کھانا کھائے. یہ اخلاق، یہ نبی ایسا تھا جو کبھی میدان جنگ میں بھی اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑتا تھا. اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور دیکھو جب جنگوں میں قیدیوں کو لایا جاتا، وہ قیدیوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی مدینے میں. جا کر کیا کرتے؟ صحابہ کے گھروں میں رکھتے قیدیوں کو. یہ غور سے سنو بات، یہ قیدیوں کو کہاں جا کر رکھتے صحابہ کے گھروں میں. صحابہ کے گھروں میں رکھے تو ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام کا قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، اس حسن سلوک کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی قیدی مسلمان ہو گئے. ایسے اپنے اخلاق کے ذریعے غیر مسلموں کا دل جیتنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے. معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوئی. اس میں کئی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے توبے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ منافقین کون تھے. منافق کسے بولے تو موٹی زبان میں ایسا بول سکتے ڈبل گیم کھیلنے والے کو، سامنے ایمان کی ایکٹنگ کر کو پیچھے جا کے دل میں کفر رہتا اسے. جیسے ہمارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں، سامنے فل تعریف کرتے پیچھے جا کے تباہی گڑاک ہوتا، ایسے اسے بولتے منافق.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بولتے یہ صورت اتار کے منافقین کو مکمل طور پر ذلیل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا مسجد کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ مسجدوں کی آباد کرنے والوں کی ایک صفت کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، لہذا مسجدوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان تمام 8 چیزوں کو رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا تبوک کی جنگ کیسے ہوئی، حنین کی جنگ۔ اللہ ایک سبق سکھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگ ہوئی ہر جنگ ہمارے لیے ایک پیغام۔ کیا ہوا حنین کے موقع پر صحابہ کرام کی رت بڑھ گئی، صحابہ کو رتی غرور آیا، کیا بولے، ارے آج ہمیں ہرگز ہارتے نہیں آج، ایسا بولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبق کیا سکھایا، دیکھو کوئی بھی آدمی وہ چاہے صحابی ہی کیوں نہ ہو، ذرہ برابر بھی غرور و فخر کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ جیسے ہم آپ کو موٹے موٹے انداز سے سمجھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیے، کالا چشمہ لگا لیے، آپ کو زمینیں نظر نہیں آتی ہے، کپڑے میں اٹک کے نیچے گریے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً بتاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں یہ لوگ بولے آج تو ہم کیا نہیں ہوں گے، ہاریں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوازن و ثقیف کے لوگ ایسا جم کر تیر برسائے، پورے صحابہ بھاگ گئے، اور کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پر وہاں موجود تھے۔ اس صورت میں ہجرت کا بھی ذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں ہجرت کا ذکر کیسا ہے، مکے سے مدینہ 430 کلومیٹر کی دوری ہے، کتنا ہے، 430۔ اس زمانے میں نہ تو ہیلی کاپٹر تھا، نہ تو فلائٹ تھا، نہ تو سائیکل تھی۔ ذرا تصور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر سفر کر کے کیسے گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غور سنیے پوائنٹ یہ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا معراج کی طرح رات میں اوپر لے جا کے نیچے رکھ دیا نا، ویسا اللہ کے نبی کو مکے سے اٹھا کر مدینے میں رکھ سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والوں انسانوں کو بتایا اگر زمین کے کسی حصے میں رہ کر اگر تم کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو، لہذا ہجرت کا دروازہ، اور وہ ہجرت کا راستہ بھی کیسا۔ سیرت کتابیں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے نا، یہ 10 دن کیسے گزرے تصور کر سے صاحب، سیرت کی کتابوں میں پورا راستہ موجود ہے، کیسے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اللہ کے نبی گئے، مکے میں اعلان ہوا نبی کا جو سر لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اچھا اللہ کے نبی یہ سن لیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کیا ہوتا پورا ہائی لائٹ معلوم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کیسے نکلے معلوم، جو راستہ تھا دن میں یہاں رہتے، تھوڑی دیر سمندر کے پاس چلے جاتے، بیچ میں آتے، آبادی میں آتے، تاکہ تلاش کرنے والوں کو مکمل طور پر علم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا 2 سواریاں تیار کر لو، جلدی جلدی بتاتے ہیں، 2 سواریاں تیار کر لو، ایک سواری ان کے لیے اور ایک سواری ان کے لیے، اور ایک سواری راستہ بتانے کے واسطے۔ اس زمانے میں میپ نہیں تھا نا، آدمی راستہ بتاتا تھا، اور دیکھو راستہ بتانے والا بھی کون، کافر و مشرک۔ اللہ کے نبی مکے سے نکل رہے ہیں اور آپ کو مکے سے مدینے کا راستے بتانے والا کافر و مشرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کتنا رحم دلانہ سلوک کیا، وہ جب پورے 10 دن آپ کے ساتھ رہا، ماشاءاللہ مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے قدم قدم پر نبی کے اچھے اخلاق سے کیسے پکے جانی دشمن بھی آپ کے مکمل طور پر گیویدہ ہو جاتے تھے۔ اور یہی واقعہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اور ابو بکر بھی نکل کر کیا کرے، جا کے غار ثور میں پناہ لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، انڈیا کے پہاڑ میں چٹانا ہوتے، وہاں کے چٹان کیسے رہتے، لمبا ایسا صاف رہتا، اس پر چڑھنا ہو تو جسمانی طاقت نہ ایمانی طاقت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر گئے، حاجیاں بھی عمرہ کرنے والے بھی چڑھتے جا کے، حالانکہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے بٹن لے کے اوپر جاتے، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اللہ کے نبی سے صحیح محبت زندگی میں کرو، غار ثور کو جا کے کیا بھی ثواب نہیں ملتا۔ اچھا اللہ کے نبی گئے، جا کے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے، تو کیا ہے
یہ آپ کے سر کے خلاف جو ہے انعام ہے 100 اونٹوں کا۔ یہ عرب کی قوم کیسے تھی، کیا کرتے، ہمارے پاس صبح میں اٹھ کر دیکھے تو اگر لمبا کہتے ہوئے نشان ہے تو بولتے ہیں شام گزرا ہے بولتے ہیں، ویسے ان کے زمانے میں کیا تھا، بکریوں کے نشانات دیکھ کر ایک آدمی جو ہے مکمل طور پر غار کے منہ تک پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل کانپنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ امت میں افضل تو تھے، بولے یا رسول اللہ ہمیں غار میں اندر چھپ کو ہیں، اگر انہیں اپنے پاواں کے پاس جھک کر دیکھ لیا تو بھی ہمیں نظر آ جائیں گے۔ تڑپنے لگا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابو بکر دیکھو اس وقت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ تسلی کا انداز دیکھو، بولنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر یہاں میں ہوں تم ہو، تیسری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی نگرانی مکمل طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری اور اس کے بعد ہجرت کا پورا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ اس صورت کے آخری میں 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا۔ منافقین کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، غور سے سنیے، عبداللہ ابن ابی نام تھا، غور سے۔ جب انہیں مدینہ آیا تو کیا ہوا، عباس رضی اللہ عنہ بہت موٹے تھے، کوسی شرٹ پہنا تو بھی بس نہیں آ رہا ہے، انہیں کیا کیا، منافقین کا سردار اپنے شرٹ دیا یا عباس کو پہنانے کے واسطے، پہن لیے شرٹ۔ اور جب عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا نا، اس کا بیٹا ماشاءاللہ صحابی، منافقین کے سردار کا بیٹا صحابی، تو عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہونے لگا تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو رہا ہے، اگر آپ اپنی قمیض دیں گے تو میں اپنے باپ کو قمیض پہنا کے جو ہے دفن کر دوں گا تو مغفرت ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی، کس کو، دشمن خدا کے بیٹے کو۔ علماء بولتے اصل میں اس نے نبی کے چچا کو جو شرٹ دی تھی نا، بھتیجا چچا کا احسان مند ہے، وہ احسان جو کیا تھا اس احسان کو چکا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرے، دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن خدا کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا کر کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ اور دعا میں کیا ہوتا، نماز جنازہ میں استغفار ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی بڑا عالم نماز جنازہ پڑھا تو ہم خوش رہتے، ہمارے باپ کی نماز جنازہ انہوں پڑھائے، بولتے نبی جس کی نماز جنازہ پڑھائے انہوں کتنا خوش نصیب رہے گا، جا کے کھڑے ہو گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کیا ہمت ہے، دیکھو پیچھے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو کھینچتے ہیں۔ انہوں بولتے عمر رضی اللہ عنہ تنہائی میں جا کے سوچا تو نبی کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا، کیسی ہمت ہوئی ہوگی، مجھے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، بول رہے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ آپ کا دشمن ہے جس نے آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگایا تھا، ایسا بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی روکے گا تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی نماز جنازہ پڑھا دے، اور یہ غلطی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے آیتیں اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے اللہ کے نبی اگر منافقین میں سے کوئی بھی مر جائے ان کے قبر کے پاس جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ یہ آسمان سے وحی آئی تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد کسی بھی نہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اور 2 منٹ ہے انشاءاللہ۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، کیا ہوتا تھا، منافق کی نماز جنازہ کون پڑھاتے تھے نہیں معلوم۔ عمر کا زمانہ آیا تو عمر کیا کرتے، جنازہ آیا تو پوچھتے یہ مسلمان کا جنازہ کیا، یہ مسلمان کا جنازہ رہا تو پڑھاتے، منافق کا جنازہ رہا تو نہیں پڑھاتے۔ اچھا کس کو بولتے، ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان سے بولتے حذیفہ اللہ کے نبی منافقین کے بارے میں تم نہ خاص باتیں بتائیں نا، تمہیں جا کے ان کی نماز جنازہ پڑھا لو۔ آج کے درس کے آخری میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یہ نفاق ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ ہمارے اندر کیا کیا ہے دیکھیے، چاپلوسی کرتے ہیں، یہ نفاق ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں میں سستی کرنا نفاق ہے، کم ذکر کرنا یہ بھی نفاق ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنا یہ بھی نفاق ہے، عشاء میں نہیں آنا یہ بھی منافقین کی علامت ہے، فجر میں نہیں آنا یہ بھی منافقین کی علامت ہے، کسی کی ہمت کو توڑنا بھی منافقین کی علامت ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام ابو عقیل آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کے اندر جذبہ کیسا، ایک انصار کے باغ میں جا کر رات بھر پانی نکالے، کس سے، کنویں سے،
آدھا سا کھجور بولے تو 1.25 کلو کھجور ملے ان کو. وہ 1.25 کلو کھجور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ وہ مسجد نبوی میں پورا غلہ ہے، ابو بکر کا پورا مال ہے اس میں، عمر کا آدھا مال ہے اس میں، ایسا سارا آدھا مال تھا. اللہ کے نبی نے 1.25 کلو کھجور سب سے اوپر رکھا. اللہ اکبر. یہ ہمت افزائی کا انداز دیکھو کیسی ہے. جب رکھا منافقین کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ صحابی کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا. رات بھر ایک بوڑی سے پانی سے ان کے اور جو ہے 1.25 کلو کھجور جا کے رکھے تو ہمت توڑے. اللہ فرماتا ہے جو کوئی کسی مومن کی ہمت کو توڑتا ہے وہ بھی منافق ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا اگر تم صحابہ اکرام کی مومنوں کا مذاق اڑاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر ان کی طرف سے ڈیفنس کرے گا. اور بقیہ 11ویں پارے کی چند باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے حضرات صحابہ اکرام نے جیسے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے میں ویسے ہی اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے جو اسباب بیان کیے گئے ان اسباب کو جو ہے عمل کرنے اور ایمان میں کمی ہونے کے جو اسباب ہیں ان تمام کمی کے اسباب سے اپنے آپ کو بچا توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.